بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کے حوالے سے بات چل رہی تھی، تو آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کو منعقد کرانے کے لیے پروسیکیوشن کو بعض ضروری اقدامات اور احتیاطیں کرنی پڑتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایک سے زائد ملزمان کی شناخت پریڈ کی صورت میں ہر ملزم کی الگ الگ شناخت پریڈ کرائی جائے گی اور ہر دفعہ نیو ڈمیز جو ہیں ان کو شامل کیا جائے گا جو کہ اس ملزم سے مشابہ رکھتی ہیں۔ یہ بات سپریم کورٹ آف پاکستان میں ڈسکس کی گئی تھی اور رپورٹڈ کیس ہے PLD 1981 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 142 میں۔ دوسری احتیاط یہ ہے کہ اگر ملزم کے چہرے پر کسی قسم کی کوئی شناختی علامت ہو، مثلا ملزم کے چہرے پر کوئی داغ ہے، دین جو مجسٹریٹ صاحب کنڈکٹ کر رہے ہیں آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ، ان کے لیے ضروری ہے کہ ان داغوں کو چپکنے والے پلاسٹر آف پیرس یا پلاسٹر جو بھی چہرے پہ لگانے کے لیے کاسمیٹکس میں یوز کیا جاتا ہے اس سے چھپا دیا جائے۔ ادروائز چہرے کی شناختی علامت اگر نہ چھپائی گئی اور اس صورت میں آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کنڈکٹ کر دی جائے گی تو ٹرائل کے اندر ایسی شناخت پریڈ پر انحصار جو ہے نہیں کیا جا سکتا اور یہ شناخت پریڈ پروسیکیوشن کے لیے فیٹل ہوگی۔ یہ بات ایک سیٹلڈ پرنسپل کے طور پہ ڈسکس کی گئی تھی PLD 1965 لاہور ہائی کورٹ پیج ہے 288 میں۔ اس کے بعد تیسری احتیاط یہ ہے کہ جن ملزمان کی شناخت پریڈ کرائی جانی ہے انہیں گرفتاری کے وقت اس بارے میں خبردار کر دینا چاہیے، انہیں چہرہ ڈھانپ کر رکھنے کی ہدایت کرنی چاہیے اور شناخت پریڈ سے پہلے ایسے اقدامات کرنے چاہیے جن سے ملزمان کے چہرے استغاثہ کے گواہان یا دوسرے لوگ نہ دیکھ سکیں، حتیٰ کہ انہیں جس حوالات کے اندر رکھا جائے گا وہاں پردے ڈال دینے چاہیے۔ اور اس تمام احتیاط جو بھی ہے ان کے چہرے چھپانے کی، حوالات جس میں وہ بند ہیں وہاں پر پردے لٹکانے کی، یہ تمام باتوں کا اندراج جو روز نامچہ ہے تانا کا وہاں پہ بھی کرنا ضروری ہے، کیونکہ پھر بعد میں یہی روز نامچہ عدالت میں پیش کرنا بھی ضروری ہے اور عدم ثبوت کی بنا پر اگر یہ بات کھل جاتی ہے کہ احتیاط نہیں برتی گئی، ان کے چہرے پہلے سے دیکھ لیے گئے تھے، تو دین یاد رکھیے گا کہ ایسی شناخت پریڈ جو ہے اپنی اہمیت کھو دیتی ہے۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ شناخت پریڈ جس قدر جلدی ممکن ہو منعقد کی جانی چاہیے اور اس میں تمام دستیاب گواہوں کو شامل کرنا چاہیے، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گواہان استغاثہ کی یادداشت کمزور، کیونکہ انسان ہے، نسیان اس کے خاصہ میں ہے، یادداشت کمزور ہے، کسی ٹائم بھی بھول جاتا ہے اور شناخت کرتے وقت اگر جتنی لیٹ ہوگی اتنی غلطی کے امکانات زیادہ ہیں۔ یہ بات PLD 1981 کراچی ہائی کورٹ پیج 1 کے اندر بھی ڈسکس کی گئی تھی۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ اگر ملزم نے شناخت پریڈ سے بچنے کے لیے کوئی حلیہ چینج کیا ہوا تھا یا اپنی شناخت سے بچنے کے لیے کسی قسم کا اپنے کوئی حلیہ وغیرہ چینج کے لیے مثلا داڑھی رکھ لی ہے، تو آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کے وقت ایک مجسٹریٹ جو کنڈکٹ کر رہا ہے اس شناخت پریڈ کو، اس کو چاہیے کہ وہ اس کی داڑھی کو منڈوا دے گا، جبکہ داڑھی منڈوانے کی صورت میں شناخت پریڈ اس وقت منعقد کی جانی چاہیے جب اس کی داڑھی دوبارہ اگ جائے اور اسی سٹیج پہ آ جائے جس سٹیج پہ تقریباً اسیس کیا جا سکے کہ اتنی سی داڑھی تھی جب یہ بندہ جو ہے
वहाँ पे इर्तिकाब जुर्म का मुर्तकिब हुआ था। और अगर गवाहान मुल्ज़म को पहले से जानते हैं या परेड से पहले मुल्ज़मान को देख चुके हैं तो ऐसी शनाख्त परेड 0/0 उसकी कोई अहमियत नहीं, रद्दी की टोकरी में फेंक दें इस तरह की कार्रवाई को। इसको बात को इंटरप्रेट किया गया था 1983 PCRL जो पेज है 1955 के अंदर। अब बात आ जाता है कि आइडेंटिफिकेशन परेड की एविडेंशरी वैल्यू के हवाले से चंद चीज़ें हैं जो डिटरमिन करती हैं एक शनाख्त परेड की एविडेंशरी वैल्यू। पहली बात है कि गवाहान जो शनाख्त है, गवाहान इस्तगासा ने ऐसे कितने अशखास को, कितनी डमीज जो उस मुल्ज़म के साथ थी उनको गलत शनाख्त किया जो वाक़या मुतलका में मुल्ज़म थे। ये भी देखा जाएगा कि गवाहान शनाख्त ने ऐसे कितने अशखास को गलत शनाख्त किया था जो वाक़या मुतलका, जो रेलिवेंट, जो वक़ू हुआ है, जो जुर्म हुआ है उसमें जो मुल्ज़म थे उनको किस तरह से पहले कितने लोगों को गलत जो असेस कर चुके हैं, शनाख्त कर चुके हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ जो इस आइडेंटिफिकेशन परेड को एविडेंशरी वैल्यू को डिटरमिन करने के लिए मद्देनज़र रखनी चाहिए कि क्या उस मुल्ज़म को दीगर गवाहान ने ज़ेरे तफ्तीश मुकदमे की कार्रवाई के दौरान मुख्तलिफ मौक़ों पर रूबरू मजिस्ट्रेट और सेशन जज में क्या शनाख्त किया था। ये चीज़ भी देखी जाएगी, क्या पहले वो देख चुके थे किस जगह पे। उसके बाद ये भी देखा जाए एक शनाख्त परेड की एविडेंशरी वैल्यू को डिटरमिन करते हुए कि क्या शनाख्ती कार्रवाई में मुल्ज़म के साथ जिन गैर मुतलका अशखास को शामिल किया गया था डमीज़ की सूरत में उनकी तादाद कितनी थी, 1:8 की रेशो थी या नहीं थी। उसके बाद ये देखें किसी भी आइडेंटिफिकेशन परेड को उसकी एविडेंशरी वैल्यू को डिटरमिन करने के लिए कि क्या इर्तिकाब जुर्म के बाद मुल्ज़म की शनाख्ती गवाह ने किसी मकाम पर उसे देखा है या नहीं देखा। क्योंकि अगर जुर्म होने के बाद किसी जगह पे ये साबित हो जाता है कि इस गवाह इस्तगासा ने फलां जगह पे इस मुल्ज़म को देखा था तो ऐसी शनाख्त परेड की एविडेंशरी वैल्यू क्या होगी, आप जानते हैं 0/0 होगी। उसके बाद किसी आइडेंटिफिकेशन परेड की एविडेंशरी वैल्यू को डिटरमिन करने के लिए ये देखें कि क्या इर्तिकाब जुर्म के बाद शनाख्ती कार्रवाई जो है, आइडेंटिफिकेशन परेड जो है ज़्यादा ताख़ीर से तो नहीं हुई, क्योंकि जितनी ज़्यादा ताख़ीर होगी उतनी ज़्यादा आइडेंटिफिकेशन परेड की अहमियत कम हो जाएगी। क्योंकि आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए ज़रूरी है कि वक़ूआ के बाद जिस कदर जल्दी हो मुमकिन हो वो कराई जाए। देर होने की सूरत में ना सिर्फ उसकी एविडेंशरी वैल्यू कम हो जाती है बल्कि ऐसी आइडेंटिफिकेशन परेड गैर मोतबर हो जाती है और इस बिना पर मुल्ज़िम को कन्विक्ट नहीं किया जा सकता। ये एक सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर दर्जा हासिल करती है ये बात, और ये इंटरप्रेट हुई है बात PLD 1967 कराची हाई कोर्ट पेज 233 के अंदर। उसके बाद शनाख्त परेड की कार्रवाई के रूबरू मजिस्ट्रेट होना ज़रूरी है, वरना ये गलत राह पर डालने की गैर मौसर हो जाएगी अगर मजिस्ट्रेट की वहाँ पे हाज़िरी नहीं है। और उसके बाद पुलिस के जो आइडेंटिफिकेशन परेड की कार्रवाई होती है थाने के अंदर या बिला मजिस्ट्रेट कोई भी पुलिस शनाख्त करवाती है तो इंसाफ के तरीक़ाकार को गलत राह पर डाला जाता है। तो ऐसी शनाख्त परेड की एविडेंशरी वैल्यू जो है वो अपनी अहमियत खो देती है। इस बात को एक सेटल्ड प्रिंसिपल का दर्जा मिला PLD 1958 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज 1 के अंदर। अब जहाँ तक डमीज़ का ताल्लुक है तो आइडेंटिफिकेशन परेड की कार्रवाई में मुल्ज़िम के साथ 9-10 जो है डमीज़ वगैरह
شامل کرنی چاہیے، ادروائز کارروائی جو ہے وہ مشکوک ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ جب کسی گواہ نے کافی وقت ملزم کے ساتھ پہلے کبھی گزارا تھا اور اس کے بعد ایف آئی آر میں نامعلوم افراد کا ذکر آ گیا، بعد میں شناخت پریڈ میں اس نے پہچان لیا کہ یہی بندہ ہے اور ثابت ہو جاتا ہے کہ پہلے بھی کبھی ان کا آپس میں تعلق رہا تھا، تو ایسی شناخت پریڈ کی ویلیو جو ہے 0/0 ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی ہے 1998 SCMR پیج ہے 253 کے اندر، اس بات کو واضح کیا گیا تھا۔ اس کے بعد یہاں پہ ہمارے ہاں کچھ ایمبیگوٹیز ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ بعض ایسی صورتحال بھی ہوتی ہے جب آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ جو ہے وہ کنڈکٹ کروانا ضروری بھی نہیں ہوتا۔ جب گواہان استغاثہ کو ملزمان کو دیکھنے کا کئی بار موقع ملا، جب اغوا شدہ شخص اپنی قید کے دوران ملزمان کے ساتھ رہا ہو اور واضح طور پر ان کے چہروں سے واقف تھا، دین شناخت پریڈ کروانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ خواہ میں اپنے آپ کو قانون کی ایمبیگوٹیز کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا 1998 SCMR پیج ہے 752 کے اندر۔ یاد رکھیے گا کہ شناخت پریڈ کروانا ایک قانونی ضرورت نہیں ہے، اس وقت چشمدید گواہ کی صداقت کو کوریبوریٹ کرنے کے لیے آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کروائی جاتی ہے، ادروائز کوئی یہ مینڈیٹری نہیں ہے، کیونکہ اس نے دیکھا ہے ملزمان کو اور بعد میں اس کو شناخت کرنے کا دعوے دار بھی تھا۔ ادروائز کوئی مینڈیٹری میٹر نہیں ہے، صرف کوریبوریٹو پیس آف ایویڈنس ہے۔ اس بات کو انٹرپریٹ کیا ہے 1998 SCMR پیج 255 میں اور 1998 SCMR پیج 253 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اور جب کسی گواہ استغاثہ نے کچھ عرصہ ویسے ہی گزارا ہے ملزمان کے ساتھ، دین یاد رکھیے گا کہ شناخت پریڈ کی ضرورت قطعی صورت نہیں ہے، اور اگر ایسی شناخت پریڈ کی گئی ہے تو اس کی قانون میں کوئی ورتھ نہیں ہے۔ اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا 1998 SCMR پیج 253 کے اندر، اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔